شریف پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم میں سے ایک شخص کو پیدا کیا اور اس ایک شخص سے اس کے جوڑوں کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے پوری روئے زمین کے اوپر بہت سارے انسان، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کے نام سے تم اپنی حاجت براری کو مانگتے ہو، اور آپس میں رشتوں کو توڑنے سے ڈرا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. محترم حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حابیل کو قابل نے قتل کر دیا اور پھر وہ یمن کی طرف بھاگ گیا، اور یمن میں جا کر اس نے بت پرستی، اس نے اگنی پوجک وہ بن گیا، آگ کی پوجا اس نے شروع کر دی. سب سے پہلے دھرتی کے اوپر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ یہی بدبخت قابل تھا. اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو جتنا قاتل کو گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ قابل کے کھاتے میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. دنیا میں 1 کروڑ قتل ہوں گے تو 1 کروڑ کے گناہ قابل کے نام پر لکھ دیا جائے گا. اس کو تو ہوگا ہی گناہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر خون خرابہ کیا. اس کی یہ سزا ہے. روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ کسی آدمی نے قابل کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جو آگ میں جل رہا تھا. اس کو پوچھا کیا گزری؟ تو کہنے لگا کہ جب سے میں نے حابیل کو قتل کیا، جب سے میں مرا ہوں، تب سے میری یہی حالت ہے کہ میں جہنم میں اوندے منہ جل رہا ہوں. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابل یہ بدبخت یمن چلا گیا، وہاں اس کی اولاد بڑھتی رہی، یہ آگ کی پرستش کرتا رہا، اس کی اولاد بڑھتی رہی، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ہو گئی کہ اس کی اولاد بھی آگ کو پوجنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگی. اس کی اولاد بہت بڑھ گئی. ادھر اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا دیا جس کا نام شیش تھا. شیش کا معنی ہوتا ہے اللہ کی دین، اللہ کا عطیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو شیش علیہ السلام دی. چونکہ حضرت حوا اور حضرت آدم اکثر غمگین رہا کرتے تھے اپنے بیٹے کے غم میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے حضرت شیش علیہ السلام دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عجیب و غریب صلاحیت رکھی تھی. بہرحال روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام سے نسلیں چلتی رہی. جس طرح حضرت آدم سے چلی اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام سے بھی نسلیں چلی. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار آج بھی ایودھیا کے اندر فیض آباد میں ہے، اور 2 بڑی بڑی قبریں ہیں، لمبی لمبی قبریں ہیں.
ان قبروں کے متعلق کہا جاتا ہے ایک حضرت شیش کی قبر ہے اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ ہندوستان چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، لیکن ان کا بیٹا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہندوستان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ تم یمن جاؤ اور یہ قابل کی جو اولاد ہیں، جو آپ کے پوتے ہیں، ان کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام شام سے سفر کر کے وہ پہنچے یمن، اور یمن جا کر اپنے پوتوں کو سمجھایا اور ان کو ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتائی، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پوچھنے لگے کہ تم اللہ کے نبی ہو، سوال کیا تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائی، کوئی پروف دیجئے، پروف کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر تھا، اس پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اس میں سے ایک پانی کا چشمہ بہ نکلا۔ اس پر بھی ان کو یقین نہ آیا، اس پر بھی وہ بس نہ ہوئے، تو ایک درخت دوری پر تھا تو اس کو بلایا، وہ درخت آیا اور پھر کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، وہ چلا گیا۔ اس پر بھی وہ بس نہ ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کنکریاں لی اور کنکریوں کو کہا کہ بول میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا، کنکریوں سے آواز آنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال اس پر بھی انہوں نے نہ مانا، حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے ٹھکرایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ تو حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ حضرت آدم سے بھی پہلے جنوں کا جب راج تھا اس وقت بھی دعوت و تبلیغ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے عامر ابن عمیر بن الجان نے، جو جینوں کا بادشاہ تھا یا جینوں کا نبی تھا، اس نے آ کر دعوت پیش کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جین آیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے جین کو بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھاؤ۔ تو مائک ایسا کوئی نام تھا، تو وہ آئے اور انہوں نے سمجھایا، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ 800 سال میں 800 نبی آئے، 800 سال میں 800 نبی آئے، ہر سال میں ایک نبی آتا تھا اور دعوت و تبلیغ کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ تو بہت پہلے سے چلا آیا ہے، بہت پہلے سے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس کام کو بڑی ترتیب کے ساتھ کھولا، جس ترتیب کے ساتھ ہم آج کر رہے ہیں، اور بڑی سہولت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو دین دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی 40,000 اولاد ہوئی۔ 40,000 یعنی ان کی بیوی یعنی حضرت حوا جو ہماری ماں ہے، ان سے 240 بچے پیدا ہوئے، اور انہی سے یہ اولاد بڑھی، 40,000 اولاد بڑھی۔ ان کے سامنے ان کے موت کے وقت یہ ساری اولاد موجود تھی سوائے حابل کے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے وقت 4 لاکھ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، ان کی اولاد کی اولاد ان کی اولاد کی اولاد موجود تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا آباد کرنی تھی، تو حضرت آدم کو کہا تھا کہ میں دنیا آباد کروں گا۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جلدی آبادی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی یہ سسٹم رکھا کہ اولادیں بہت زیادہ ہوتی تھی اور بہت جلدی ہوتی تھی۔ بہرحال یہ امت بڑھتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 960 سال کی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا۔ فرشتے نے کہا کہ اب میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ میری 1000 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو ان کو یاد دلایا ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پوری اولاد پیش کی گئی، اول سے لے کر قیامت تک کی اولاد پیش کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ اے باری الہ، یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری امت کا نبی ہے۔ پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟
تو حضرت اللہ تعالیٰ نے باری الہ نے کہا کہ اس کی عمر 60 سال کی ہوگی. تو حضرت آدم نے کہا کہ باری الہ اس کی عمر تو بہت کم ہے، اس کی عمر بڑھا دیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کی عمر تو بڑھ سکتی ہے لیکن تیری عمر میں سے گھٹا کر اس کی عمر کو بڑھا سکتے ہیں، 100 سال کی عمر کر سکتے ہیں. حضرت آدم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی میرے اندر سے 40 سال کی عمر اس کو دے دیجیے. یہ تاریخ ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے. بہرحال جب 960 سال کی عمر ہوئی تو حضرت جبرائیل امین آئے تو کہا کہ میری تو عمر ابھی 1000 سال کی نہیں ہوئی، تو ان کو یہ واقعہ یاد دلایا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر متعین کی تھی 1000 سال کی، 1000 سال کی ان کی عمر کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی عمر رکھی. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا آخری ایام آئے، 1000 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا. حضرت شیش علیہ السلام ان کے جانشین تھے، ان کے بعد نبی ہونے والے تھے. حضرت شیش علیہ السلام کو وصیتیں کرنے لگے اور اس میں خاص وصیت یہ بھی کی کہ دیکھو تیرے اندر ایک نور ہے، وہ نور محمدی ہے، وہ میرے اندر سے منتقل ہو کر تیرے اندر آیا ہے، اس کی حفاظت کرنا. بہرحال یہ نور محمدی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے پیشانیوں میں رہا کرتا تھا. پھر یہ منتقل ہوتے 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 حضرت عبد المطلب میں گیا، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد میں، اور پھر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نور چلا گیا. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نور رہا کرتا تھا جس سے ان کا چہرہ چمکا کرتا تھا. بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ نور محمدی کی حفاظت کرنا. اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو وہ بہت بڑے نبی ہیں. تو حضرت شیش نے کہا کہ آپ سے بھی بڑے؟ کہا کہ ہاں مجھ سے بھی بڑے ہیں، اگرچہ میں اس کا باپ ہوں لیکن مجھ سے بھی بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور ان کی امت ایک بہت اونچی شان رکھے گی. اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی امت کی یہ شان ہے کہ دیکھو میں نے ایک لغزش کی تو میرے کپڑے اتر گئے، لیکن وہ امت لغزش کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے کپڑے نہ اتارے گا. میں نے لغزش کی تو مجھ سے میری بیوی کو جدا کر دیا گیا، لیکن وہ امت ایسی ہے کہ وہ گناہ کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا ایک دم سے نہیں دے گی، بہت جلدی ان کی پکڑ نہیں کرے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے گناہ کیا، میں نے گناہ تو نہیں، میں نے لغزش کر دی، میں نے جو لغزش کر دی اس لغزش کی وجہ سے مجھے جنت سے اتار دیا گیا، لیکن وہ امت لغزش کرے گی، گناہ کرے گی، لیکن اللہ سے توبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گی. یہ ساری وصیتیں کی اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس کے بعد انتقال ہو گیا. 1000 سال کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کا مدفن کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر کے متعلق علماء نے بعض روایتیں لکھی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی قبر جہاں آج کل بیت المقدس ہے، جہاں بیت المقدس ہے اس کے ارد گرد حضرت آدم کی قبر مبارک ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ حتیم جہاں ہے، جہاں کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور جو جگہ چھوڑ دی گئی ہے اور وہ کمان بنایا گیا، کمان جس کے اندر سے طواف نہیں کیا جا سکتا، اگر طواف کرنا ہے تو اس کو کراس کر کے آگے آدمی اس کے پیچھے سے نکلتا ہے. جو جگہ وہ خالی ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام مدفون ہے اور ممکن ہے کہ وہیں مدفون ہو، ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہیں مدفون ہو. اور اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے کہ ان کو سری لنکا میں دفن کیا گیا ہے، اور بھی روایت ہے. بہرحال صحیح روایت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک وہاں دفن کیا گیا ہے جہاں آج کل ہم طواف کر رہے ہیں. حتیم کی جو جگہ ہے وہاں ان کا مدفن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جنازہ نماز پہلے فرشتوں نے پڑھی، جنت سے ان کا کفن لایا گیا، فرشتوں نے پڑھی. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت شیش کو آگے کیا، حضرت شیش نے جنازہ نماز پڑھائی. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی فرما بردار اولاد تھی وہ سب کی سب شریک تھی. حضرت حوا علیہ السلام بھی شریک تھے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور ان کی تدفین بھی ہو گئی. اور تدفین کے بعد 1 سال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا.
1 साल हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। वैसे भी हजरत आदम की उम्र इनसे बड़ी थी, और ऐसे भी देखा जाता है कि शौहर की उम्र ज्यादा ही होती है और बीवी छोटी होती है। बीवी चंद साल छोटी होती है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे छोटी होती है। इस हिसाब से मर्द की उम्र ज्यादा होती है, वो इस दुनिया से जल्दी रुखसत होता है। हाँ, किसी की किस्मत में ऐसा हो कि जल्दी मरना। बहरहाल तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहले इंतकाल हुआ, 1 साल के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बढ़ा दिया। और ये सब की सब जो आप बैठे हुए हैं, ये बाहर हैं, ये अंदर हैं, जितने भी लोग पूरी दुनिया में, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, एक माँ बाप की औलाद है, सब के सब एक माँ बाप की औलाद हैं। और किसी के अंदर भेदभाव नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबका सब तकवा पर दारोमदार है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, सब बराबर है। एक ही सब ने खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा कोई न बंदा नवाज, सभी एक ही सबके मुसल्ली है, सब एक ही सबके हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। बहरहाल सब एक माँ बाप की औलाद है, सब आपस में भाई भाई है। इसलिए ये आज ये खींचातानी हमारे इस्लाम में है ही नहीं। इसीलिए गांधी जी कहा करता था, किसी ने उसको कहा कि अफ्रीका के अंदर ये इस्लाम पहुंचा है, तो वहां के जो गोरे लोग हैं वो डर गए, वो कांपते हैं। तो गांधी जी ने यही कहा था कि वो कांपेंगे क्यों नहीं, वो डरेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इस्लाम जब अफ्रीका में जाएगा तो इस्लाम ऐलान करेगा कि कोई काला और कोई गोले को कोई फौकियत नहीं, सब एक ही लाइन के लोग हैं और सब ही भाई भाई हैं, सब एक हैं, किसी को किसी पर फौकियत नहीं। तो ये गोरे डरते हैं कि हमारी जो हुकूमत है इस्लाम के आने की वजह से वो खत्म होगी। इस्लाम ऐलान करेगा कि सब बराबर हैं, तो फिर हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे और सब बराबर हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि इस्लाम बड़ा बेहतरीन मजहब है जो एक होने को सिखाता है। कभी सरोजिनी नायडू कोई ऐसी वो भी कहा करती थी कि इस्लाम का ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पसंदीदा ये मजहब है कि उसमें सबसे बड़ा एक रूल्स है कि आपस में सब एक होकर रहो, सब आपस में एक होकर रहो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मुसलमानों में तफर्रुक़बाज़ी है। ये उम्मत तो उम्मत बनाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को बड़ी तकलीफें पहुंची थी, बड़े दुख पहुंचे थे, बड़े दुख झेले थे, तब ये उम्मत बनी थी। आज उम्मत आपस में तफर्रुक़बाज़ी कर रही है और यहूद और नसारा ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुसलमानों को किसी को देवबंदी बना दिया, किसी को बरेली बना दिया, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया, आपस में तफर्रुक़बाज़ी पैदा कर दी और आपस में मुसलमानों को तोड़ कर रख दिया। और मुसलमान जो अंदर अंदर हैं, जो एक ही जगह के लोग हैं, वो भी आपस में खींचातानी करते रहते हैं। जब तक मुसलमान एक थे और मुसलमान एक होकर रहते थे तो अल्लाह की नुसरत आती थी। हजरत अली और हजरत माविया के अंदर इख्तिलाफ था कि हजरत माविया कह रहे थे कि हजरत उस्मान को शहीद करने वालों को सजा जल्दी दी जाए। हजरत अली कहते थे कि अभी नहीं, जरा वेट करो, जरा इंतजार करो, बाद में चलकर जब ये हुकूमत संभल जाएगी बाद में हम उनको सजा देंगे। लेकिन हजरत माविया कह रहे थे कि नहीं, जल्दी उनको निपटाओ, एक गुनाह उन्होंने कर दिया है तो उस गुनाह का हिसाब किताब जल्दी चुकता होना चाहिए। इसी में इख्तिलाफ हो रहा था और जंग भी हो गई थी। और रूमी कुत्ते ने, रूमी बादशाह ने खत लिखा हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला को कि मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे और आपको आपके साथ लड़ने के डर पर है। तो हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला को उसने लिखा कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ फौज भेजूंगा। तो हजरत माविया ने चिट्ठी के पीछे लिखा, खत के पीछे लिखा कि और रूमी भेड़िए और रूमी कुत्ते, जरा संभल कर बात कर। अगरचे हमारे आपस में इख्तिलाफात हैं, आपस में हम एक मसले के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिल एक हैं। हमारे अगरचे अलग अलग बदन है, हमारा बदन उधर है, किसी का बदन इधर है, लेकिन हमारे दिल तो एक है। अगर तूने अली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अली का सबसे पहला सिपाही बनकर माविया तेरे जंग के तेरे मुकाबले के लिए निकलेगा। क्या कहा? आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन जब मुसलमानों को डराने धमकाने की और मुसलमानों को हलाक करने की बात आई तो क्या कहा कि माविया सबसे पहला अली का सिपाही बनकर तेरा मुकाबला करेगा। ये होते हैं मुसलमान, चाहे कितना भी आपस में इख्तिलाफ हो, लेकिन जब इस्लाम पर बात आती है तो एक हो जाते हैं। बहरहाल तो मुसलमानों में जब तक इत्तिहाद और इत्तिफाक था
تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آنکھوں سے دیکھی جاتی تھی کہ 3000 مسلمان ہیں اور سامنے رومیوں کی 1 لاکھ کا لشکر ہے. حضرت زید بن حارث ان کے کمانڈر ہیں. پوچھا کہاں مشورہ کیا جائے, سامنے لشکر بہت زیادہ ہے. کسی نے کہا کمک بلائی جائے, لیکن بہت سارے صحابہ نے کہا کہ کوئی کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, ہم ہی جنگ کریں گے. چنانچہ جنگ کی اتحاد و اتفاق تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو پسپا کر دیا اور وہ بھاگنے لگے. بہرحال یہ اتحاد و اتفاق کی بات تھی. آج بھی مسلمان ایک ہو جائے, آج بھی مسلمان متحد ہو جائے, آج بھی مسلمان متفق ہو جائے تو اپنی اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں, اپنے بڑوں کی مان کر چلتے ہیں, اپنے علماء کی مان کر چلتے ہیں. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں. مثال میں آپ کو دے دوں, دیوار کے اوپر بھی کوئی نصیحت ہو تو اس کو بھی لی جا سکتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سبق آموز چیز اور درس آموز اور نصیحت آموز چیز کوئی چیز دیوار پر بھی لکھی ہے تو اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو. تو دیکھو یہ بوڑھے برادری کو دیکھو, کیسی برادری ہے, چھوٹی برادری, لیکن اتحاد و اتفاق ہے, کتنی خوشحال ہے. کبھی آپ کورٹ میں ان کی لوگوں کو نہیں دیکھو گے, کئی بکھیروں میں ان کو نہیں دیکھو گے, کئی غلط جگہ پر نہیں دیکھو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہے کہ وہ ایک بڑا جو بیٹھا ہے وہ جو کہے گا وہ کریں گے, وہ جو نہیں کہے گا وہ نہیں کریں گے, بس ان کی مان کر چلیں گے. تو ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہے. بڑی رازدار قوم ہوتی ہے. تو بہرحال جب امت ایک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اگر ہم ایک نہ ہوئے, آپس میں ایک پلیٹ فارم پر نہ آئے, آپس میں ایک بڑے کو مان کر نہ چلے, علماء کی مان کر نہ چلے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد رک جائے گی. اور رکی ہوئی ہے. پھر یہ ایٹم بم اور یہ راکٹ ہے اور یہ نیوکلیر ہتھیار ہمیں نہیں بچا سکتے, اور آئی ہوئی چیزیں, ہمیں آئی ہوئی مصیبتیں ہمیں نہیں بچا سکتے, ہمیں چھوڑ نہیں سکتی. بہرحال تو ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں ہم خوب نماز پڑھتے ہیں, ہم بہت سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں, بہت قرآن پڑھتے ہیں, بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, تو یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے, اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے کافی نہیں ہے. بلکہ یہ ذکر و اذکار تمہارے پاس سب کچھ ہے, نمازیں ہیں, لیکن آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم آپس میں مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد سے نہیں رہا کرتے تھے. ابن ملجم کا نام سنا ہوگا, عبد الرحمان ابن ملجم. اس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا اس بدبخت نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے کہا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا بدترین آدمی وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے گا, علی کو شہید کرے گا. اس کو شہید کیا گیا, حضرت علی کو شہید کیا گیا. پھر لوگوں نے مارے غصے کے اس کو پکڑا, تو وہ اور پکڑنے کے بعد لوگوں نے اس کی زبان کو کھینچی کہ اس کی زبان کو کاٹ دے. تو وہ کیا کہنے لگا, ذرا سنیے. بڑا عابد آدمی تھا, بڑا نمازی تھا, بڑا اللہ والا تھا, بڑا پابند آدمی تھا, ذکر و اذکار اور تلاوت کرنے والا آدمی تھا, لیکن اس نے امت کے اندر رکھنا بازی کی, امت کے اندر اس نے رکھنا ڈالا, اور امت کے اندر اس نے پھوٹ ڈالی. امت کے ایک آدمی کو اس نے شہید کیا جو امت کا سردار تھا, امت کا امیر تھا, اس کو اس نے شہید کیا. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا سب سے بدترین شخص جب اس کی زبان کھینچی گئی تو کیا کہنے لگا کہ بھائیو میری زبان کو مت کاٹو, میری زبان کو مت کاٹو, میرے ہاتھ کاٹ دو, میرے پاؤں کاٹ دو, میری آنکھیں نکال دو, میرے ٹکڑے کر دو, لیکن میری زبان کو باقی رہنے دو تاکہ میرے آخری سانس تک میں اللہ کا ذکر کر سکوں. کتنا بڑا ذاکر آدمی ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اندر اس نے رکھنا ڈالا. تو اتحاد و اتفاق اتنی بڑی چیز ہے. سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید لشکر لے کر نکلے دہلی سے, اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں پہنچ گئے اور سرحدی علاقوں میں پہنچ گئے کہ ان کو یہ پتا چلا تھا اور ان کو یہ رپورٹ ملی تھی کہ وہاں کے مسلمانوں کو سکھ لوگ ستا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, عورتوں کو نیلام کر رہے ہیں, عورتوں کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو وہ لشکر لے کر گئے اور وہاں پہنچے اور کئی علاقوں کو انہوں نے فتح کیا. بڑے بڑے اسٹیٹوں, 4 اسٹیٹوں پر ان کی حکومت ہو گئی. سکھوں کو پیچھے کیا, سکھوں کو شکست دی اور 4 اسٹیٹوں پر اسلامی حکومت کو قائم کی. اب وہاں کے لوگوں کے اندر آیا کہ یہ تو دہلی سے آئے ہوئے ہیں, یہ تو دوسری جگہ سے آئے ہوئے اور یہاں کر حکومت کرتے ہیں, ہمارے اوپر سرداری کرتے ہیں. ان کے دل میں آ گیا, یہ امت کو توڑنے کی بات ان کے دل میں آئی. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, سکھوں کے ساتھ ساز باز کی
اور ساز باز کرنے کے بعد ان کے ساتھ سمجھوتا کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان کو شہید کر دو۔ بہرحال رات کے وقت جب وہ سجدے میں تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، پیچھے سے سکھوں نے یعنی مسلمانوں نے چبخو مارا، پیچھے سے حملہ کیا رات کے وقت، اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان لوگوں نے یہ بدبختی کی، آپس میں امت میں پھوٹ پیدا کی، توڑ پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انگریزوں کو ہندوستان پر مسلط کر دیا۔ یہ ہے آپس میں نا اتفاقی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ آپس میں کوئی نا اتفاقی کرے، ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے فتنے پیدا ہو، جس کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ بازی ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اٹھائی کہ مہاجر یعنی مکے کے رہنے والے ہیں، وہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتے، مدینے میں وہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے بات اٹھائی، مدینہ کا آدمی مدینے میں حکومت کرے گا، یہ بات انہوں نے اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دبا دیا۔ کسی طرح وہ دب گئے، اگر دبی نہ ہوتی تو مہاجر اور انصار کے اندر جنگ ہو جاتی، آپس میں اختلافات ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ بات دب گئی۔ بہرحال وہ ناراض ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو وہ ناراض ہو کر نکل گئے، اور راستے کے اندر کسی جگہ مقام پر تھے کہ جنوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ پھر جین نے اعلان کیا، مدینے میں آ کر کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، البتہ اس نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے خجرت کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے ایک تیر ایسا ان کو مارا کہ وہ سیدھا ان کے دل پر لگا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی اللہ والا ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، لیکن امت کے اندر اگر نا اتفاقی پیدا کرے گا، امت کے اندر اگر فتنہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو سزا دے دے گا۔ اگر امت کو توڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو توڑ دے گا۔ اس لیے ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے، آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچنا چاہیے۔ کوئی آدمی کام کرتا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے سیوا کے کام کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ان کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ کسی طرح ان کو گرا دے۔ بھائی سیوا کے کام میں کیا ہے، دین کے کام میں کیا ہے؟ اگر میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو کسی کو گرا کر بڑا نہیں ہونا، خود ایسے کام کرنا ہے کہ خود بڑے ہو جائیں، خود بڑے ہو جائیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ ہوا ہی کرتا ہے۔ اور آپ جتنا بھی اچھا کام کرو گے، چاہے کتنا بھی اچھا کام کرو، کوئی نہ کوئی اس کا عیب نکالنے والا ہوگا، چاہے کتنا بھی 100% اچھے کام کرو تم، لیکن اس کے اندر برائیاں ڈالنے والے، اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے والے، عیب نکالنے والے آپ کو ملیں گے۔ اس لیے جو کام کرتے ہیں ان کو کرتے رہنا چاہیے، ادھر ادھر اگر توجہ کی تو کچھ کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو اور زیادہ زور آتا ہے کہ دیکھو ہم جیت گئے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان کو جیتنے نہ دیا جائے، جو کام اللہ کے واسطے کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں تو خوب کرنا چاہیے۔ اور ایک لطیفہ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھو آپ جیسا بھی کام کرو گے کوئی نہ کوئی آپ کو عیب نکالے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا۔ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، بیوی بچے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ اونٹ پر سوار تھا، تو بیوی آگے آگے نکیل لے کر چل رہی تھی، ایک گاؤں سے گزر ہوا، تو گاؤں والے نے کیا کہا کہ یہ اتنا بڑا ہے، مضبوط ہے، مرد ہو کر عورت کو نکیل پکڑائی ہے، ڈوری پکڑائی اور بیچاری آگے آگے چل رہی ہے، یہ کمزور صنف ہے، یہ کمزور ذات ہے، اس کو بٹھا دیتا اور وہ نکیل لے کر چلتا، کیا حرج تھا؟ اس کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو وہ نیچے اتر گیا اور اس کی بیوی کو اوپر بٹھا دیا کہ اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ، آگے نکلا ہو۔ دوسرے گاؤں سے گزر ہو رہا تھا تو دوسرے گاؤں والوں نے کہا کہ کتنی یہ بدبخت عورت ہے، کتنی نالائق عورت ہے کہ اس کے شوہر کو تو نکیل پکڑائے ہوئے ہے اور اوپر بیٹھ کر آرام سے مہارانی کی طرح سفر کر رہی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی، بیوی نے سنی تو وہ بھی اتر گئی اور کہا کہ چلو ہم دونوں چلیں گے اور اپنے بیٹے کو اوپر بٹھا دیں، اپنے بیٹے کو اوپر بٹھا دیں۔ لے کر وہ اپنے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا اور تیسرے گاؤں سے گزر ہوا، تو تیسرے گاؤں والے کیا بات کر رہے ہیں کہ اس بدبخت کو شرم نہ آئے کہ اس کے ماں باپ تو بیچارے نیچے چل رہے ہیں اور وہ اوپر بیٹھا ہے، اپنے ماں باپ پر حکومت کر رہا ہے، اس کو چلنا چاہیے، ماں باپ کو اوپر بٹھانا چاہیے۔ تو اس کے باپ نے کیا سوچا کہ یہ تو سب ٹوکتے رہتے ہیں، سب کے سب اوپر بیٹھ جائیں۔
تاکہ کسی کو کوئی اشکال ہی نہ رہے، سب کے سب اوپر بیٹھ جائیں۔ تو تینوں کے تینوں اوپر بیٹھ گئے۔ چوتھے گاؤں سے گزر ہوا تو چوتھے گاؤں والے کہنے لگے کہ ان بدبختوں کو شرم نہیں آتی، ایک اونٹ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تین لوگ بیٹھے ہیں، تین لوگ بیچارے پر بیٹھے ہیں۔ تو وہ سب کے سب اتر گئے، سب کے سب اتر گئے اور کہا کہ چلو ہم بھی چلیں گے اور اس کو بھی چلائیں گے۔ چوتھے گاؤں سے گزر ہوا تو چوتھے گاؤں والے کہنے لگے کہ یہ سب کے سب بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، اوپر سوار نہ ہو جائیں، اونٹ اکیلا چل رہا ہے تنا۔ تو آپ جتنا بھی اچھا کام کرو گے کوئی نہ کوئی عیب نکالنے والا رہے گا، اس لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی کام ہوتا ہو، سیوا کا کام ہو، دین کا کام ہو، کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آئندہ کل تھوڑی بہت تفصیل کرنے کے بعد دعا کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔